the title of this class is Al-Qira'atul Mubashira, which is the learning process of recitation of the Holy Quran, correct recitation by listening. So the format of this program, as always, is that we learn by listening and reading. We join in this class in families, groups. So this class is designed for ladies, men, and children of all ages. Ansar, Khuddam, Lajna, Atfal, Nasrat, sab isme shamil ho sakte hain. So the format, as always, the class takes place in two parts. The first part starts with the recitation of the Holy Quran by our guest Hafiz Sahib. Today we have Hafiz Jawad Ali Sahib with us, who will recite Ruku number 14 of Surah Al-Baqarah. And then we will have Hafiz Usama Bhatt Sahib, who will recite Ruku number 15 at 7:30. So with each recitation, it will be followed by 2-3 minutes of reflection on the Ahkamul Quran in those verses which we have recited. میں نے عرض کیا کہ یہ کلاس جو G11 کلاس ہے، جس کا نام القراءۃ المباشرہ ہے، اس کا مقصد سن کے اور پڑھ کے قرآن کریم کی صحیح تلاوت سیکھنا ہے. اس کلاس کا فارمیٹ تمام خواتین و حضرات کے لیے ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں. پہلے سیشن میں ہم ایک تلاوت سنتے ہیں جو کہ ہمارے گیسٹ حافظ صاحب آج ہیں، حافظ جواد علی صاحب. وہ سورہ البقرہ کا 14واں رکوع جو آج کا سبق ہے وہ اس کی تلاوت کریں گے. ہم غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے کہ کیسے تلاوت کی جا رہی ہے. پھر 2 سے 3 منٹ کا ریفلیکشن ٹائم ہوگا جس میں ان آیات میں جو احکام القرآن بیان ہوئے وہ حافظ فضل ربی صاحب ہمیں پڑھائیں گے، بتائیں گے اور ہمارے لیے ہمیشہ فائدہ کے باعث بنتا ہے. اس کے بعد 7:30 بجے دوسرا سیشن شروع ہوگا جس میں حافظ اسامہ بٹ صاحب سورہ البقرہ کا 15واں رکوع تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد ہم اس رکوع میں بیان کیے گئے احکام القرآن کو سمجھیں گے حافظ فضل ربی صاحب سے. اسی طرح پھر ہر سیشن میں آپ لوگوں کو باری دی جائے گی، انوائٹ کیا جائے گا، ہاتھ کھڑے کر کے آپ لوگ اپنے شمولیت کا اظہار کریں گے. ہم آپ کو ایک ایک کر کے، کوشش یہ ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم آن لائن لیں تاکہ آپ پڑھیں اور پھر اس کی تلاوت میں جو بھی کریکشنز ہیں وہ کی جائیں گی. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہ فارمیٹ ہے. آپ بتا دیں گے اپنی تلاوت کے بعد کہ آپ کو کس زبان میں، انگریزی میں یا اردو میں تصحیح چاہیے اپنے کیے گئی تلاوت کی. جزاک اللہ احسن الجزا. اس تمہید کے بعد میں دعوت دوں گا حافظ جواد علی صاحب سے کہ وہ قرآن کریم کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت کریں سورہ البقرہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Jazakumullah, thank you so much. جزاک اللہ احسن الجزا حافظ صاحب حافظ فضل ربی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ ان آیات میں جو احکام القرآن بتائے گئے ہیں ان سے ہمیں مستفیض فرمائیں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. We have just listened to the recitation of Ruku 14 verse number Surah Al-Baqarah verse number 114 to 122. So as I mentioned several times that in each verse basically or in a broad sense in every ruku there are many commandments and instructions and imperatives and prohibitions of Almighty Allah. They are indirect and sometimes there are direct commandments, imperatives. So with regards to the direct commandment and imperative, we can find only one in this ruku, and this is in verse number 121 here. Qul inna hudallahi huwal huda. And it means that proclaim, keep saying this message, that surely guidance of Allah is the real guidance. Everybody will claim that this is the true guidance, but the guidance of Almighty Allah is the only one which if we follow then we can become successful not only in this world but in the hereafter as well. And that guidance is the Holy Quran and the noble example of the Holy Prophet ﷺ.
Hudal linnas, it has also been an attribute of the Holy Quran mentioned by Almighty Allah. So this is the only one direct commandment. Qul, this is our responsibility, that we should preach, we should educate the people, that the real guidance is the only guidance which Almighty Allah has revealed through the prophets, and the ultimate, the final guidance in the form of the Holy Quran. Thank you so much. Jazakallah Hafiz Sahib. इसके साथ ही now we will take participation from the people who are attending. 1677, please unmute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ji. You can, yes, whatever you can start from here. जी जो रुकू पढ़ा गया बेशक उसी को कर दे या जैसे आप कहते Yeah, this is the same ruku. You can start जी from ठीक here. ओके जज़ाकल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك आपके माइक का कुछ मसला है जिसकी वजह से आवाज कट रही है. जरा माइक अपना ठीक कर लीजिए प्लीज. जी ठीक है कहाँ से आवाज नहीं आई पूरी आयत. अब अच्छा ठीक है अब ठीक है आवाज जी अब ठीक है. जी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أن يذكر فيها اسمه سعى في خرابها أولئك ما كان أن يدخلوها أن يدخلوا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Okay, thank you so much, Jazakumullah. Mohit sir. जी आपने उर्दू में तस्हीह सुननी है या अंग्रेजी में? उर्दू में. एक तो ये है कि आपकी आवाज़ जो ना बहुत हमें कम आ रही थी, बड़ी मुश्किल से सुना गया है. आपने माशाल्लाह अच्छी तिलावत की है. आयत नंबर 115 और 116 की तिलावत की है, और तजवीद के जो कवानीन कवायद हैं उनको आपने अच्छी तरीके से अप्लाई किया है.
ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ دس کلاس از فار دا ریسیٹیشن بٹ فاسٹر ایز وی ہیو دیٹ مرتل اسٹائل، not a stage practice or mujawwad, because it will take a lot of time. You have recited very well. It is quite amazing, quite good. But لیکن میں باقی بتاتا چلوں کہ ہم نے وہ تلاوت ہم کر رہے ہیں کہ جو آپ نے فجر کے وقت یا عام تلاوت نماز میں کوئی بندہ اگر لاؤڈ کرے یا صبح کی تلاوت ہو، کیونکہ قرآن کریم بھی تو ختم کرنا ہے نا، تو اگر ہم اتنا آہستہ اگر ہم کریں گے نا تو پھر قرآن کریم تو پورا ایک سال میں شاید ختم ہو۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ سلو اینڈ اسٹریچڈ ریسیٹیشن جیسے آپ نے کی ہے، تو اچھا آپ نے کی ہے۔ صرف میں یہ آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ جو ہم آواز حروف ہیں اس میں آپ نے یہ جو وا ہے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے کہ نہ تو یہ زا پڑھا جائے، نہ جو ہے یہ وال پڑھا جائے، وال جیسے مثلا نہ تو یہ والا زا ہو، نہ یہ ہے یہ والا زال ہو، تو یہ وا مفخم ہوگا، موٹا ہوگا، اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ومن او ظلم، اور یہ والا جو وا ہے این یو کا نرم ہے، سافٹ ہے، اور یہ جو ہے مڈل اگر آپ اس کو رکھیں ان دونوں کے درمیان تو یہ واضح خزیون، یہ از جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ باقی ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ آپ نے ذال، زا اور وا جو تھک لیٹر ہے اس کو ان میں آپ نے فرق کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ دوسرا جب آپ نے یہاں پہ سٹاپ کر لیا تھا غالباً فیہا کے اوپر، تو پھر آپ نے دوبارہ ادھر سے سٹارٹ کیا تھا کہ فی حسمہ وسعا فی خرابیہ، تو یاد رکھیں کہ یعنی کہ نا اگر یہاں پہ یذکرا جو ورب ہے یعنی فعل ہے یہاں پہ، اس سے اگر آپ سٹارٹ کرتی یہاں تک لے کے جاتی تو یہ معنی زیادہ کلیئر ہونے تھے، زیادہ اچھے ہونے تھے۔ باقی آپ نے باقی سارا اچھا ادا کیا، لیکن پھر میں کہوں کہ پوری طریقے سے نا، چونکہ آپ کی آواز بڑی کم آ رہی تھی، بڑے غور سے جتنا بھی سنا گیا ہے اس میں یہی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ Next is 48962. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دوبارہ سے شروع کر لوں، یہ قاف کی غلطی ہے۔ آپ پڑھتی جائیں، آپ فکر نہیں جی کریں۔ جی ان اللہ واسع علیم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ تھینک یو، جزاکم اللہ۔ یہ اردو میں یا انگریزی میں؟ جی اردو میں۔ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے ماشاءاللہ 2 آیات کی تلاوت کی ہے، اور بڑی اچھی تلاوت کی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ نے قواعد کی مشق بھی کی ہے، لیکن چونکہ ہماری جو مادری زبان ہے مطلب وہ عربی نہیں ہے، اور ہم نے بعد میں چونکہ اس کو ایک مذہبی طور پہ سیکھا ہے، اس لیے اس میں جو ہم آواز حروف ہے نا ان کا ہم نے ذرا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو قاف ہے نا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، قاف ہمیشہ یعنی کہ مفخم موٹی آواز میں اس کو پڑھا جائے گا، اور یہ جو قاف ہے اس کو دوسرے جو ہوتا ہے کاف دوسرا اس سے، جیسے یہ جو کاف ہے کل اللہ، اس سے آپ نے فرق کرنا ہے۔ تو یہ جو باریک کاف ہے یعنی مرقق ترقی کے ساتھ کاف کل اللہ، اور یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، قا جو یہ آئے گا جیسے وَقَالُوا،
تو کالو اور قو جو ہے اس میں آپ کو فرق کرنا ہے. باقی آپ نے اچھے وقف اچھے کیے تھے اور کوئی سانس آپ کا ٹوٹا نہیں اور اچھی تلاوت کی ہے. تو ماشاءاللہ روزانہ مزید پریکٹس کریں تو اور نکھرتی جائے گی. جزاکم اللہ. تھینک یو. Next 42408. 42408. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اوکے جزاکم اللہ. تھینک یو سو مچ. جی آپ نے اردو میں تصحیح سننی جی ہے کہ انگریزی میں؟ جی اردو میں پلیز. جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ آپ نے ریگولر ہمارے کالر ہیں, ریسائٹر ہیں اس کلاس کے القراءۃ المباشرہ کے, اور انہوں نے آیت نمبر 118 اور 119 کی تلاوت کی ہے اور بڑی محتاط انداز میں تلاوت کی ہے, اور متاثر کن اس لحاظ سے بھی کہ ایج بریکٹ کے لحاظ سے کافی اچھی تلاوت کی ہے, اور وقف پہ میں متاثر ہوا تھا کہ فَإِنَّمَا یقول وقف کر کے یہاں پہ پھر دوبارہ انہوں نے صحیح یہاں سے اس کو مکمل کیا. جزاک اللہ. پھر انہوں نے جب یکلمون اللہ یہاں پہ وقف کیا تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک یا دو جو ورڈ ہیں جو الفاظ ہیں پیچھے سے کر کے تو آگے چلتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت اچھے انداز میں یہاں سے لولا سے لے کر پھر یہاں پر وہ گئے ہیں. تو اس میں جو 2-3 پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ذال ہے یہ نرمی سے ادا ہوگا کذا ذالک کذالک, اس کو آپ نے ذا کی طرح میں نہیں پڑھنا, اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تشابہت قلوبہم میم کے اوپر جب ہم نے سٹاپ کیا تھا, اور اسی طریقے سے قولہم, تو چونکہ اس کا اگلے لفظ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے, اگر با ہوتی تو پھر آپ نے اس کو میم کو لمبا کرنا تھا, لیکن اگر آپ نے یہاں پہ وقف کر لیا سٹاپ کیا تو اس کو اظہار کے طریقے پہ پڑھا جاتا ہے, یعنی اس کو 1 سیکنڈ کے لیے میم کی آواز کہی جاتی, اس کو لمبا نہیں کیا جاتا. تو یہ ایسے ہوگا کہ قلوبہم, تو اس میں ہلکا سا بھی اگر غنہ آ جائے تو وہ پھر اس میں وہ قواعد
کے مطابق نہیں رہتا. اور زیادہ مجھے اچھی بات یہ لگی کہ عام طور پر لوگ جہاں پہ ڈبل شدہ ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر غلطی کرتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں دوسری نہیں پڑھتے. لیکن آپ نے بہت اچھا اس کو بین الآیاتی پڑھا، جو کہ میں خیال جو بھی سننے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہوگا. اور عام طور پر لوگ جو ہے نا یہاں پہ جیسے یؤمنون وہاں پہ جیسے غلطی ہوتی ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ اس کو یوقنون پڑھا ہے، اس میں کوئی آپ نے جرک نہیں کیا، کوئی کلکلہ نہیں کیا، کوئی جھٹکا نہیں دیا. تو لقومی یوقنون تو ماشاءاللہ اچھا ہے. آتے جزاک رہیے اللہ آپ خیر. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. نیکسٹ. ارے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. جی بعض دوست پچھلی دفعہ کی ابھی تو نہیں، لیکن وہ بعد میں نا بیچ میں ہارٹ اور اس طرح کی چیزیں بھیجنی شروع کر دیتے ہیں اپنے ایکسپریشن، وہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے تلاوت کے دوران. تو دوستوں کو منع کیا کریں اگر ایسا کریں تو پلیز. بالکل، یہ بہت اچھا. آئی تھنک دس از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز ان کلیئرلی ان سورہ الاعراف اٹ از مینشن، یا وہ وہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ جو ہے تم پہ رحم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت کلک کرنا اور ووکل کوئی امپریشن بھیجنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب اس چپ رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی اور جو بھی کوئی جس طرح ہماری باڈی لینگویج ہے یا یہ جو سائن لینگویج ہے اس سے بھی ہم احتراز کریں. تو بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلا دی ہے، اور میرا انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے جو جزاک اللہ. ٹھیک کریں. چلیں نیکسٹ پلیز. Next is 56529. Please unmute. السلام علیکم. Walaikum assalam wa rahmatullah. فرام ہیئر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اوکے جزاکم اللہ، شکراً جزیلا. جی آپ نے انگلش میں یا آسک ان انگلش all the time. would you like to Yes. listen to Hafiz Saab in English or Urdu? English. Okay, okay. By the grace of Allah, mashallah, what we were expecting from this class, because this is a family Quran class where our any age bracket, our Atfal, Nasrat, our Lajna sisters, Ansar brothers, Khudam brothers, they should take part in this one. And this young boy is from Atfal al-Ahmadiyya, and he has recited very well, basically, these 4-5 lines. Properly applying all the rules. The couple of points I like to mention to this boy, that first of all, when we say at-ta'awudh, a'udhu billahi minash shaitan rajim, remember on sheen there is a shadda, that is why we say minash shay. And sheen has the quality of spreading its sound, and it is called tafashi, means it has the attribute and the quality to spread. So you say a'udhu billahi minash, you have to hold here minash shaytan, like little bit more, and then it will spread, and this attribute will be manifested. Otherwise, there was not such any mistake which could render the meaning invalid,
no harakat was made more than required, and proper waqf is quite good. If you keep reciting, often on daily basis, more and more, you will gain more fluency, more confidence. But in your age bracket, I think it is quite commendable. Thank you so much. Jazakallah. Jazakallah ahsanul jaza. Next is, I think, Hafiz Sahib, it's 7:30 now. So Yeah, I think this is the time. Yes. we will invite Hafiz Usama Bhatt Sahib to recite ruku number 15 of Surah Al-Baqarah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalam wa rahmatullah. Can you hear me? Yes, we can hear you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جزاکاللہ احسن الجزا حافظ صاحب. حافظ فضل ربی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس دفعہ اردو میں احکام القرآن کے بارے میں جو ان آیات میں بیان ہوئے کچھ ہمیں بتائیے. جزاکاللہ. Jazakumullah, thank you so much for the recitation of both Huffaz.
اس رکوع میں جو ہیں وہ 4 ہمیں ملتے ہیں ڈائریکٹ کمانڈمنٹس جو احکام القرآن ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اذکروا نعمتی، گو کہ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ہم اولین مومنین ہونے کے حوالے سے، قرآن کریم کے طالب علم ہونے کے حوالے سے ہم اس کے بھی مخاطب ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکروا نعمتی، کہ میری نعمت کو یاد کرو. ہم قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، کیونکہ اگر ہمیں گائیڈنس ہوگی، ہدایت ہوگی، تو پھر ہم صحیح طریقے پر عمل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جب ایک مشہور بھی وہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت کو کمال تک پہنچا دیا. تو قرآن کریم آن وسلم جو لے کے آئے اور آپ نے کر کے دکھایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی، تو اس کی طرف یہ توجہ دلائی گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا جو ڈائریکٹ کمانڈمنٹس ہے یہ ہے کہ واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو. ایک وہ جو خاص دن ہے یعنی یوم قیامت کا، اس کے بارے میں کہ اس سے بی مائنڈ فل آف دیٹ ڈے. جب اس کے آگے یہ سارے اب ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان کے، کوئی جان کسی انسان کے کام نہ آئے گی اور کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی. سارا مضمون اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بیسیکلی جو اس دن کا یوم قیامت جو ہے اس کا بھی ذہن میں رکھیں کہ آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہمیں اس میں ملتی ہے ڈائریکٹ کمانڈمنٹ، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو کہ ابراہیم، مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بنا دو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں جو توحید کے راز سکھائے، اور جس طریقے سے آپ نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں وہ پیغام دیا اور توحید کر کے دکھائی اور ثابت قدم رہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا. اس مقام کو کی طرف ہم سفر کرنے والے ہوں کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ بھی اس مقام کی طرف سفر کرنے والی ہوں جو ہمیں بیان کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ تم دونوں میرے گھر کو انطہرا، یہ جو چوتھا حکم ہے، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو اس میں بھی یہ ہے کہ خواہ 2 بہنیں ہوں، 2 بھائی ہوں، باپ بیٹا ہوں، ماں جو ہے وہ بیٹی ہو، یا کوئی بھی لوگ ہوں، ایک سے زیادہ، ایک کولیکٹیو ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم مسجد کا احترام کریں، اس کی نظافت کا خیال رکھیں، وقار عمل کریں، اور اس کو جو طواف کرنے والوں کے لیے، جیسے ایک بیت الحرام کی بات کی گئی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے، تو کوئی بھی وہ تو ایک بڑا یعنی کہ بیت اللہ ہے نا، لیکن کوئی بھی مسجد ہو تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا نمازیوں کے لیے اور کولیکٹیو ایفرٹ کرنا، یہ مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے. بہت سارے معنی ہیں لیکن انتہائی مختصر میں نے یہ بتایا ہے. تو یہ جو 4 جو احکامات ہیں یہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس رکون میں. جزاک اللہ احسن الجزا حافظ صاحب. سامعین، آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے کہ یہ والی کلاس جو ہے G11 کلاس، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ریسیٹیشن آف دی ہولی قرآن یعنی ناظرہ اچھی طرح پڑھنا آتا ہے، بلکہ ترجمہ اور تفسیر یہ بھی اس کلاس کا حصہ ہے. تو گزارش یہی ہے ہمیشہ کی طرح کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کلاس کا لنک شیئر کریں، ایک چراغ سے اور چراغ جلائیں. اگلی پارٹیسپینٹ جو اب ہم لیں گے تلاوت کے لیے اور اس کی تصحیح بعد میں ہوگی، وہ 47529. 47529 پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جزاکم اللہ. تھینک یو. جی آپ نے تصحیح اردو میں یا انگریزی میں چاہیں گی؟ اردو میں پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی ہے اور آواز بھی اچھے طریقے سے انداز سے 123 اور 124 آیت کی تلاوت کی آپ نے. تو کوئی ایسی غلطی آپ نے نہیں کی جو حرکات والی کہ کوئی چھوٹا لفظ کوئی بڑا کر دیا ہو حرکات کو، لیکن جو تجوید کے قوانین ہیں قواعد ان کی طرف آپ نے خیال رکھنا ہے. اس میں ایک بڑا یہ بھی قاعدہ ہے کہ یہ جو مد متصل ہے جس کو مد کبیر بھی کہتے ہیں، بڑی مد، اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا. تو یہاں پہ اس کو لمبا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سنت بھی ہے. آن وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے. میں نے گزشتہ کلاس میں یہ بتایا بھی تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے خاص طور پر ایک آدمی کی یہاں پہ یعنی ایسے مقامات پہ انہوں نے تصحیح کی تھی کہ آپ نے اس کو اسرائیل اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے تاکہ حمزہ جو ہے وہ کلیئر ہو. پھر دوسرا یہ تھا کہ یہ جو انعمتا ہے یہاں پہ نون کو آپ نے غنے کے ساتھ ادا کر دیا تھا. یہ غنہ کے ساتھ آپ نے اس کو ادا نہیں کرنا، اس کو آپ نے وعدے اور اظہار کرنا ہے اس کا نون غنے کا نون کا. اس کو آپ نے انعمتا پڑھنا ہے. التی انعمتا نون کا کرنے کے بعد آئین. پھر اسی طریقے سے میم کو آپ نے لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ بھی میم صرف 1 سیکنڈ آپ نے اس کو پڑھنا ہے واضح طور پر، اور اس کو غنہ نہیں اس کے اندر کرنا کیونکہ اس کے بعد اگر با ہوتا لیٹر تو پھر آپ یہ اس کو کر سکتی تھی. دوسرا یہ کہ جب آپ نے یہاں پہ سٹاپ کیا تھا تو آپ نے لا تجزی نفسن پہ ایسے کیا تھا. تو اگر سٹاپ کرنا پڑے تو یہ جو حرکات ہوتی ہیں آخر میں یہ ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کی جگہ سکون آ جاتا ہے. تو یہ ایسے ہونا تھا کہ لا تجزی نفس، پھر آپ نے یہ اس کو دوبارہ آپ نے شروع کرنا تھا. اچھا اس میں ایک بڑا پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ منہا پہ سٹاپ کیا تھا تو دوبارہ ادھر سے کر دیا. تو یاد رکھیں کہ اگر ایسی ہو اور اس سے پہلے کوئی آپ کو ورب ملے فعل ملے تو آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر اس سے پہلے لا ہو تو پھر آپ نے لا کو بھی اس کے اندر شامل جو ہے وہ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ منہا پہ میں نے سٹاپ کر دیا ہے تو پھر منہا عدلن کی بجائے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ورب تھی یعنی یہ جو فعل ہے یقبلو، تو اس کے پہلے بھی آپ نے ساروں نے دیکھنا ہے کہ پہلے اگر لا ہو تو پھر لا سے شروع کرنا ہے کیونکہ یہ ایک نگیشن ہے. تو پھر لا یقبل منہا عدلن باقی جو ہے وہ آپ کا ٹھیک تھا. تو آپ قرآن مجید اگر پڑھا رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مبارک. نہیں تو آپ قرآن کریم پڑھائیں تاکہ یہ باتیں خود بخود ہی آپ کو پریکٹس سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. نیکسٹ از 29617. پلیز انمیوٹ. 29617. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. چلیں جزاکم اللہ. تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے تصحیح جو ہے انگریزی میں یا اردو میں چاہیں گے آپ؟ مرضی. So Hafsa, this time English, please, because there Okay. are comments where people are not understanding. Okay, Jazakumullah, thank you so much. You have tried your best in the good recitation, though your voice was not clear. First of all, you have started with the وَإِذِبْتَلَى. I think this ba with qalqala should be manifested more clearly. وَإِذِبْتَلَى. And otherwise you have to work on this ayn and ha, because ayn is coming from the middle of throat and ha from the bottom of throat, and especially in these ayn and ha is quite tricky and it needs a lot of practice. So قال لا ينال first say and then ha, and at the same time you join with the ha. قال لا ينال عهد الظالمين. The should be thick. Okay. I'm now going to stop keeping the time. And I'm happy that when you have recited Baitiya and there was a mistake and you said ya and then ya lit taifina, and then you started again an tahira Baitiya lit taifina, that is fine. But I find that on lit taifina you need to have more emphasis, more stress on that one, and holding it with some strength. Lit taifina. A bit more stress is needed, and it is better that if you start from lit-taifina up to warrukai sujud, though there is a waw is a connecting, but it will be good because then these four categories which have been mentioned, that you should clean my house, Allah Ta'ala is saying, for these four categories of people, that would be good. That if you said lit-taifina wal-akifina wal-rukka'i sujud, otherwise your recitation is quite good, and you have tried to apply the rules of recitation. Thank you so much. Jazakallah ahsanul jaza. I would request once again that if you raise your hand, please make sure that you have changed your name with your AIMS ID, please. Otherwise, we will not be able to take you on board. Next is 44147. Please unmute. Ji, Assalamu alaikum.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم به من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Okay, shukran jazeelan. Thank you so much. Jazakallah khairan. In English or Urdu, please. Would you like to hear the corrections in Urdu or English, please? 44147. I think she has muted herself. So, Hafsa, Urdu mein mere khayal mein, theek hai. جی ماشاءاللہ ان سسٹر نے بڑی اچھی تلاوت کی ہے. اور ایک تو انہوں نے یہ جو ہا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہا جو ہے نا یہ مزید انہوں اچھی کریں. دوسرا یہ تھا کہ یہاں پہ انہوں نے رب اجعل ھذا پہ سٹاپ کر دیا تھا کہ اے میرے رب بنا دے یہ. تو اس سے نا آپ دیکھیں کہ معنی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی. تو اگر آپ یہ کہتے کہ بلادن کو ایٹ لیسٹ کم از کم، ویسے تو بہتر تھا کہ آپ آمینہ پہ کر دیتی، لیکن اگر بلادن کو بلادہ بھی کر دیتی تو پھر بھی یہ زیادہ بہتر ہوتا. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ جب آپ نے سٹاپ کیا تھا یہاں پہ من الثمرات کے بعد، تو بغیر پیچھے سے ملائے آپ نے آگے شروع کر دیا من آمن منہم یہاں سے. تو لیکن من آمنہ کا تعلق جو ہے وہ اس پچھلی جو ورزق ہے اس کے ساتھ ہے. تو بہتر ہوتا اگر ترجمے کو مد نظر رکھ کے من الثمراتی من آمن کم از کم ایٹ لیسٹ یہاں کر دیتی یا منہم تک کر دیتی تو زیادہ بہتر تھا. تو ایسے انہوں نے کہا کہ اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. تو اس میں جو کنیکٹیویٹی تھی نا من آمن ان لوگوں کی جن کو اہلہ یعنی اس کی اگر آپ ترجمے کو بعد میں دیکھ لیں تو وہ اتنی اچھی اتر نہیں تھی. باقی یہ ٹھیک تھا، آگے انہوں نے اچھا جو پڑھا، لیکن بعض جگہ ایسے لگا تھا کہ درمیان میں جو ہے سانس لے لیا تھا، شاید سانس کم ہو گیا تھا. تو جو بھی لفظ ہو اس کو سانس درمیان میں نہیں توڑنا چاہیے. جیسے یہاں پہ لگا تھا کہ وَالْيَوْمِ مل کہہ کے پھر سانس غالباً لے لیا گیا. اسی طرح یہاں پہ بھی نظر آیا عذاب اور اس طرح کا نا یہاں پہ آیا. باقی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ احسن الجزا حافظ صاحب. وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے اور اس وقت 55 منٹس ہو گئے 7:01. ایک اور ہم پارٹیسپینٹ لیتے ہیں. 1574 پلیز انمیوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اوکے شکراً جزاک جزاکم اللہ.
ماشاءاللہ ان انگلش اور اردو؟ اردو پلیز. اچھا نہیں ماشاءاللہ آپ نے تلاوت اچھی کی ہے، اور مجھے اس سے بھی اچھا ہی بات لگی کہ آپ کا سانس بھی کافی اچھا ہے، لمبا ہے، کیونکہ آپ نے ربنا سے لے کر اور امتم مسلم اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی سانس نہیں لیا، اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیا. صرف یہ ہے، اب بعد میں ریکارڈنگ بھی آپ سن لیں کہ یہاں پہ وہ ارینا الف جو ہے نا آپ نے رہ گیا تھا، تو وہ جی ارینا یہاں پہ 2 سیکنڈ آپ نے کیا، باقی سارا آپ نے اس کو اچھا پڑھا ہے، اور جی تحفظ تسمیہ بھی اچھا تھا. بہت شکریہ. ایک اور لے لیں، جزاکم اللہ. جی جی 2 3 ہاں لے لو. جزاک اللہ. 51505 please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جی جزاکم اللہ، تھینک یو سو مچ. اردو اور انگلش؟ اردو پلیز. جی ماشاءاللہ آپ نے اچھی انداز میں تلاوت کی ہے، آواز بھی اچھی ہے، آواز میں جو ایک مردانہ بھاری پن ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ جو تا ہے نا سکون والا، اس کو آپ نے یہاں پہ جرب کر دیا تھا، کلکلا کر دیا تھا، مرادہ اس کو ہلا دیا تھا. یہ تا ان میں سے نہیں ہے، اس کو آپ نے مضبوطی سے ادا کرنا ہے، یعنی کہ وداؤٹ شیکنگ. یت لو، تو یت لو نہیں کہنا، یت لو یہ ایک تو تھا. دوسرا آئین جو ہے بعض جگہ پہ آپ نے صحیح پڑھا ہے، بعض جگہ پہ مثلا یہاں پہ انت العزیز الحکیم ٹھیک تھا، لیکن یہاں پہ ٹھیک نہیں تھا. آپ ریکارڈنگ بھی سن لیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، باقی آپ کی ہا جو ہے یہاں پہ اچھی تھی، اور یہاں پہ تھوڑی سی کمپرومائز تھی. تو بس مین جو چیز نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حروف قلقلہ ہیں قاف طا با جیم دال، وہ 5 جو حروف ہیں وہ ہلائے جاتے ہیں جب ان پہ سکون ہو یا وہاں پہ وقف آ جائے، لیکن تا ان کے اندر نہیں ہے. آئین کو مزید واضح طور پر کریں. ہاں آپ کی اچھی ہے، لیکن ایک جگہ پہ کمپرومائز ہوگی تھی. ویسے آپ اچھی تلاوت کرتے ہیں اور مزید ترقی کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. مئی صاحب ایک اور لے ایک لیتے ہیں فائنل لے میڈم. لیں، ایک اور. ہاں جی. 53122 please unmute. 53122. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ چلے اللہ. کہاں سے ان کو پڑھائیں؟ میرے خیال ان کو پچھلے رکوع سے پڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ شاید چلیں یہاں سے پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَقَالَ الَّذِينَ لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اوکے جزاکم اللہ، احسن جزا. جی اردو پلیز. اردو نہیں ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی ہے، کوئی آپ نے بڑی ایسی مسٹیک نہیں کی. صرف یہ تھا کہ یہاں پہ جب آپ نے اس کو کیا ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّا پہ آپ نے سٹاپ کر دیا تھا.
تو یاد رکھیں کہ اگر اس کے فوراً بعد فعل آ رہا ہو، ورب آ رہی ہو، جیسے یقول تھا، اگر آپ کو ترجمہ کا فہم و ادراک ہے تو یہاں پہ آپ اگر کرتی تو زیادہ بہتر تھا. تو فَإِنَّمَا جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے نیکسٹ کے ساتھ. تو یہ آپ نے اس کا اپنے خیال کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ باقی سارا کوئی اس کے اندر جتنی پہلے بھی ایک ہمارے بھائی آئے تھے اور انہوں نے بڑا اچھا پڑھا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہ بھی صحیح ٹھیک ادا کہ یہ بھی، تو آپ نے بھی اس کا خیال رکھا ہے. تو ماشاءاللہ تلاوت جو ہے آپ نے اچھی کی ہے، مزید جو ہے وہ بہتری ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. فائنل جو ہے موئی صاحب آپ دعا. جی جزاک ہاں اللہ احسن الجزا حافظ صاحب اور ہمارے دوسرے اساتذہ حافظ جواد علی صاحب، حافظ اسامہ بٹ صاحب، جزاک اللہ احسن الجزا for guiding us in making our recitation more correct, more accurate with rules and regulations. جزاک اللہ for all the participants جن لوگوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی ہے. ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست یہ ہوگی کہ جیسے کہیں پہ بہت لذیذ کھانا بٹ رہا ہو، مائدہ بٹ رہا ہو، یہ روحانی مائدہ ہے جو ہم اکیلے کھا لیں یا ہم بہت سے اپنے پیاروں کو ساتھ شامل کر لیں. تو یہ ویسی ہی بات ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کر کے پروموٹ کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. آپ اس کا لنک جو ہے واٹس یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگز بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں پورے پروگرامز کی. جزاک اللہ احسن الجزا. اختتام کریں گے ہم دعا کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اے میرے خدا، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.